انہوں نے پوری دنیا میں رائج گریگورین کیلنڈر سے 500 برس قبل وہ شمسی کیلنڈر ایجاد کیا جسے سائنسدان گریگورین کیلنڈر سے زیادہ درست سمجھتے ہیں۔ علم ریاضی بالخصوص جیومیٹری اور الجبرا میں انہوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک ان کے نام اور کام کو زندہ رکھیں گے۔ عمر خیام ایک عظیم فارسی مفکر تھے جن کا علمی اور ادبی ورثہ آج 21ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ مغرب میں وہ زیادہ تر اپنی دل موہ لینے والی شاعری کے لیے مشہور ہیں، مگر ایران اور دیگر اسلامی ممالک میں وہ ایک عظیم سائنسدان، ریاضی دان اور ماہر فلکیات کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی علم دوستی، سیاسی ہنگامہ خیزی اور تخلیقی اظہار کا حسین امتزاج تھی، مگر ان سب کارناموں کے باوجود انہیں اپنے آخری ایام قسم پرسی اور گمنامی میں کیوں گزارنا پڑے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج جامع جہاں نما میں ہم آپ کو عمر خیام کی زندگی کا عکس دکھانے جا رہے ہیں۔ غیاث الدین ابو الفتح عمر بن ابراہیم نیشا پوری خیامی نے 18 مئی 1048 عیسوی کو نیشا پور ایران میں آنکھ کھولی۔ ان کے خاندانی نام خیامی کا مطلب ہے خیمہ بنانے والا، اور غالب گمان ہے کہ ان کے والد کا پیشہ یہی ہوا کرتا تھا۔ خیام نے بھی اپنی شاعری میں اسی مناسبت کو استعمال کیا۔ ان کا بچپن ایک سیاسی طور پر غیر مستحکم دور میں گزرا۔ سلجوقی ترک جو خانہ بدوش قبائل تھے، مشرق وسطی، شام، فلسطین اور ایران پر قابض ہو چکے تھے۔ نیشا پور 1038 میں ان کی سلطنت کا پہلا دارالحکومت بنا۔ ایسے دور میں علم کے متلاشی افراد کے لیے حالات سازگار نہیں تھے جب تک کہ وہ کسی حکومتی سرپرستی میں نہ آ جائیں۔ ان تمام مشکلات کے باوجود خیام کو ان کے والد نے سائنس، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم دلوائی۔ کہا جاتا ہے کہ خیام بچپن ہی سے تیز ذہن اور بلند صلاحیتوں کے مالک تھے۔ پہلے والد اور بعد ازاں اپنے استاد کے انتقال کے بعد وہ تقریباً 1070 عیسوی میں سمرقند چلے گئے، جہاں معروف قاضی ابو طاہر کی سرپرستی میں انہوں نے ریاضی، الجبرا، موسیقی اور دیگر موضوعات پر اہم کتابیں تحریر کی۔ انہیں وہاں کے حکمران شمس الملک نصر نے بھی عزت و احترام سے نوازا۔ 1074 عیسوی میں خیام کو سلطان ملک شاہ اول اور ان کے وزیر باتدبیر نظام الملک نے اصفہان مدعو کیا، جو اس وقت سلجوقی سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ یہ ایک پرامن شہر تھا جس میں خیام نے اپنی تمام تر توجہ علم و تحقیق پر مرکوز کر دی۔ نظام الملک کی سرپرستی میں عمر خیام نے اصفہان میں ایک عالی شان رصد گاہ تعمیر کروائی، جہاں انہوں نے 18 برس تک ماہر فلکیات کی ٹیم کی قیادت کی۔ بادشاہ نے انہیں ایرانی کیلنڈر میں اصلاحات کا کام سپرد کیا۔ اس دور میں چاند پر مبنی ایرانی کیلنڈر میں کئی غلطیاں تھیں جو لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث تھیں۔ خیام نے سادہ سے آلات کی مدد سے سال کی لمبائی کا وہ تخمینہ لگایا جسے آج بھی درست مانا جاتا ہے۔ اس تحقیق کی بنیاد پر جلالی کیلنڈر ترتیب دیا گیا، جس کا آغاز 15 مارچ 1079 کو ہوا۔ یہ کیلنڈر گریگورین کیلنڈر سے بھی زیادہ درست تھا، کیونکہ اس میں 5000 برس بعد ایک دن کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ گریگورین کیلنڈر میں ہر 3300 برس بعد ایک دن بڑھانا پڑتا ہے۔ آج کے جدید ایرانی کیلنڈر کی بنیاد بھی عمر خیام کا ایجاد کردہ یہی جلالی کیلنڈر ہے۔ خیام کو حکمت کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ان کی مشہور تصانیف میں یوکلیمیدس کی کتاب ایلیمنٹس کی شرح اور رسائل الجبر والمقابلہ شامل ہیں۔ انہوں نے کیوبک ایکویشنز کے حل میں بنیادی کردار ادا کیا، اور ان مساوات کی اقسام اور ان کے حل پر مبنی ان کی کتاب آج بھی اس موضوع پر اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ وہ پہلے ریاضی دان تھے جس نے پیرابولا کو دائرے سے قطع کر کے کیوبک مساوات کو حل کیا۔ اسی طرح ان کا دعویٰ تھا کہ کیوبک مساوات کو محض پرکار اور پیمانے کی مدد سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا یہ دعویٰ 750 سال بعد بالآخر حقیقت مان لیا گیا، مگر سائنس میں ان کے عظیم کارناموں کے باوجود عمر خیام کو مغرب میں زیادہ شہرت ان کی شاعری، خاص طور پر رباعیات عمر خیام کے باعث حاصل ہوئی۔
اگرچہ 4 سطری نظمیں یا رباعیاں ان کی ایجاد نہیں تھیں اور محققین کے مطابق صرف 120 رباعیات ہی ان کی ثابت شدہ ہیں، تاہم شاعری کی یہ صنف ہمیشہ کے لیے ان کے نام سے منسوب ہو گئی۔ ایڈورڈ فٹز جیرالڈ نے 1859 میں ان رباعیات کا انگریزی ترجمہ کیا، جو ابتدا میں تو مقبول نہ ہو سکا مگر بعد میں ایک باقاعدہ ادبی تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ خیام کے نام پر فین کلبز قائم ہوئے اور ان کی شاعری مغربی ادب میں گہرے اثرات چھوڑ گئی۔ ان کی شاعری نے زندگی کی ناپائیداری، موت کی یقینی حقیقت اور ایمان پر سوالات جیسے آفاقی موضوعات کو خوبصورتی سے اجاگر کیا۔ ان کی ایک رباعی کا انگریزی ترجمہ اس قدر مقبول ہوا کہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور بل کلنٹن جیسے عالمی رہنما بھی اسے دہراتے نظر آئے۔ ایران میں بھی فٹز جیرالڈ کے ترجمے نے خیام کو دوبارہ مقبول کیا۔ ان کی شاعری میں موجود کچھ الفاظ کو بعض محقق صوفیانہ استعارے مانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں الحاد یا تشکیک کی علامت سمجھتے ہیں۔ خیام خود بھی اپنی شاعری میں سچائی کے متلاشی افراد کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں جو اہل ظاہر سے طنز کا نشانہ بنتے تھے۔ 1092 عیسوی میں سلطان ملک شاہ کی وفات اور نظام الملک کے قتل کے بعد ان کا علمی سفر تعطل کا شکار ہو گیا۔ نئی حکومت ان کے سخت خلاف تھی، ان کا وظیفہ بند کر دیا گیا، ان کی رسگاہ پر پابندی عائد کر دی گئی اور وہ اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر سخت تنقید کا نشانہ بننے لگے۔ اپنے اوپر لگے الزامات دور کرنے کے لیے وہ حج پر روانہ ہوئے اور وہاں سے واپس آ کر اپنے آبائی وطن نیشا پور میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ بعد ازاں سلطان سنجر کے دور میں وہ مرو منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے کچھ عرصہ ریاضی پر مزید کام کیا، مگر 4 دسمبر 1131 کو 83 برس کی عمر میں وہ نیشا پور ہی میں وفات پا گئے۔ 1963 میں ان کے جسد خاکی کو نیشا پور میں ایک عالی شان مزار میں دفن کیا گیا، جو آج بھی مرجع خلائق ہے۔ عمر خیام کو ان کی وفات کے بعد بہت سے عالمی اعزازات حاصل ہوئے۔ عمر کے نام پر چاند کے گڑھے اور ایک سیارچے کا نام رکھا گیا ہے۔ گوگل نے 2 مرتبہ ڈوڈل کے ذریعے عمر خیام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے مجسمے تہران، ویانا، اوکلاہوما، فلورنس، بخارسٹ اور میڈرڈ سمیت کئی شہروں میں نصب ہیں۔ 150 سے زائد موسیقاروں نے ان کی رباعیات سے ترغیب لے کر موسیقی ترتیب کی۔ اپنے قریبی دوست اور مربی نظام الملک کی وفات کے بعد گو کہ انہیں زندگی کے آخری چند برس گوشہ نشینی اور گمنامی میں بسر کرنا پڑے، لیکن ان کی شاعری اور ریاضی میں ان کی خدمات نے 1000 برس بعد بھی ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔